قرآن مجید کا 55واں سورہ، سورہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، وہ خدا بڑا مہربان ہے۔ مختصر تفسیر۔ اس سورہ مبارکہ میں لفظ رحمان صفت کے بجائے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو اس کے کمال رحمت کا اعلان ہے، جس کا سب سے اہم مظہر تعلیم قرآن ہے کہ اس سے بالاتر کوئی رحمت اور نعمت نہیں ہے۔ اس کے بعد خلقت انسان اور بیان کا مرحلہ آتا ہے تاکہ انسان تعلیم قرآن کو حقیر نہ سمجھے اور اسے یہ احساس رہے کہ بیان اور اظہار کا سارا کمال یہ ہے کہ اسے تعلیم قرآن کے زیر اثر ہونا چاہیے اور اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ اس نے خلقت انسان کا امتیاز یہ قرار دیا ہے کہ اسے تعلیم قرآن کے زیر اثر رکھا ہے، ورنہ مادی اعتبار سے تو بعض اوقات جانور بھی انسان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے۔ مختصر تفسیر۔ انسان کو تمام معاملات میں عدل و انصاف اور وزن و مقدار کا صحیح خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح قادر مطلق نے کل کائنات کی تخلیق میں توازن سے کام لیا ہے اور اسے آخر تک برقرار رکھا ہے۔ الا تطغوا فی المیزان، تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مختصر تفسیر۔ یہ ایک خطاب عام بھی ہے کہ اس کی نعمتیں انسان اور جنات دونوں کے لیے ہیں، لہذا دونوں میں سے کسی کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے، اور نعمتیں اس قدر فراواں ہیں کہ انسان یا جنات کہاں تک انکار کریں گے اور کس کس نعمت کی تکذیب کریں گے۔ اور بعض روایات کی بنا پر یہ احتمال بھی ہے کہ ربکما کا خطاب کسی مخصوص قسم کے دو انسانوں ہی سے ہو، جن کی سرشت میں ہر نعمت خدا کا انکار شامل ہے، اور اس کا کام رحمت الہی کی تکذیب اور نعمت خدا کی توہین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
مرج البحرين يلتقيان اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے کہ بحرین سے مراد علی علیہ السلام اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہیں، اور برزخ سے مراد رسول اکرم ہیں، اور لؤلؤ و مرجان حسن و حسین علیہ السلام کی قرآنی تعبیر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تطبیق ہے، تفسیر نہیں ہے کہ اس پر تفسیر باطنی کا الزام لگایا جا سکے، یا اس طرح تفسیر کا ایک نیا دروازہ کھل جانے کا الزام لگایا جا سکے، جس طرح بعض علماء اسلام نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دونوں گروہ ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اعتراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو۔ مختصر تفسیر۔ کس قدر مہربان ہے وہ پروردگار جس نے اپنی بقا کا اعلان اپنے جلال کے ذریعے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے صاحب کرم ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تاکہ انسان نہ رحمت خدا سے مایوس ہونے پائے اور نہ عذاب الہی کی طرف سے مطمئن ہونے پائے، اور ایک درمیانی زندگی گزارے جس میں ایک طرف امید ہو اور ایک طرف خوف۔ امید نیکیوں کا حوصلہ پیدا کرے اور خوف برائیوں کی راہ میں حائل ہو جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ مختصر تفسیر، ظاہری اعتبار سے یہ ایک حقیقت ہے کہ اطراف سماوات سے باہر نکلنا وسائل قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور وسائل کے ساتھ ممکن ہے، اور معنوی اعتبار سے خدائی گرفت سے بچنا بغیر توبہ اور استغفار کے ممکن نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان خدائی گرفت اور عذاب سے بھی باہر نکل سکتا ہے کہ اس نے خود ہی یہ ذریعہ تعلیم کیا ہے اور توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اس طرح انسان میرے عذاب کی گرفت سے نکل سکتا ہے کہ توبہ میری بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے اور میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جسے محبوب بنا لیتا ہوں اس پر عذاب نہیں کر سکتا۔ محبوب کی جگہ جنت النعیم ہے، عذاب جہنم نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ مختصر تفسیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کا دن سوال و جواب اور حساب و کتاب کا دن ہے، لیکن بعض مجرمین ایسے بھی ہوں گے جن سے سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان کا جرم بالکل واضح اور نمایاں ہے، یا سوال و جواب صرف ایک تعبیر ہے، انسان کے حالات اس کے چہرے ہی سے آیا ہوں گے، ورنہ کس میں ہمت ہے کہ اس کے سوال کا جواب دے سکے۔ سب کی حالت واضح ہے اور ہر ایک کو اس کے جرم کا احساس اور اعتراف ہے۔ فرشتوں کا کام صرف یہ ہے کہ گرفتار کر کے سر کو پیر سے باندھ دیں اور منہ کے بل جہنم میں ڈال کر کھینچیں اور پھر پوچھیں کہ دنیا کا وہ اقتدار اور غرور کہاں چلا گیا جس کے بھروسے پروردگار کی عظمت و نعمت اور روز قیامت کی وحشت کا انکار کیا کرتے تھے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغات ہیں۔ مختصر تفسیر، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جہاں اللہ کے نیک بندے جو ہر عمل کے وقت خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال رکھتے ہیں انہیں ان کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور حسب مراتب جنت کے باغات اور پھلوں اور نہروں اور چشموں کی نعمات سے نوازا جائے گا، اور ان کے قبضے میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی مشابہہ نعمتیں دنیا میں صرف حکم خدا کی پابندی کی بنا پر ترک کر دی گئی تھیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان اور دونوں باغات
درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے، اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ، یاقوت اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ مختصر تفسیر: احسان ہر وہ عمل نیک ہے جو واقعاً نیک ہو اور نگاہ پروردگار میں نیک کہے جانے کے قابل ہو تاکہ وہ اس کا اجر دے سکے، ورنہ خیالی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ایک عقلی قانون بھی ہے اور شرعی قانون بھی۔ صاحبان عقل بھی اس حقیقت کا اعتراف رکھتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور حکم شریعت بھی ہے کہ اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کرے تو اس کی نیکی کا جواب نیکی ہی سے دو۔ اگرچہ بدسرشت افراد نے اس قانون کا بھی خیال نہیں رکھا اور پروردگار جیسے احسان کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا اور اس کی بندگی سے کنارہ کش ہو گئے بلکہ اس کے وجود تک کا انکار کر دیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مدهامتان دونوں نہایت درجے سرسبز و شاداب ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما عينان نضاختان ان دونوں باغات میں بھی دو جوش مارتے چشمے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان دونوں باغات میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن خيرات حسان ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ مختصر تفسیر۔ سورہ کی ابتدا میں ذوالجلال والاکرام وجہ رب کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہاں اسم کی صفت نہیں ہے بلکہ خود رب کی صفت ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وجہ رب سے مراد ذات پروردگار ہے، اور اس میں رب اسی ذات کے نام کی تعبیر ہے جو خود بھی بابرکت ہے۔ واضح رہے کہ سورہ مبارکہ میں ایک آیت 21 مرتبہ دہرائی گئی ہے، لیکن اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہر آیت میں ایک خاص نعمت کا تذکرہ ہے، اور ہر آیت میں نعمت سے مراد شے ہے جس کا اس سے پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا ایک معانی کی تکرار نہیں ہے بلکہ ایک عبارت ہے جو متعدد مقامات پر مختلف معانی میں استعمال ہوئی ہے، اور یہ کمال بلاغت کی علامت ہے۔